السلام علیکم. سرف ایکسل, میف مارکیٹنگ, راجے سٹی اور السیہ ٹریڈرز پیش کرتے ہیں آل آؤٹ جیتے گا پاکستان. نسیم راجپوت میٹرو ون نیوز کے تمام ناظرین سے مخاطب ہے. اللہ اللہ کر کے کوئٹہ گلیڈیٹرز کائے کوئٹہ, جو اب تک اگر تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں پاکستان سپر لیگ کی تو آج تک کی بھی سب سے کامیاب ٹیم ہے, لیکن سیزن 6 جس طریقے کا ان کا گیا وہ سب نے دیکھا. 8 میں سے آج انہوں نے دوسری کامیابی حاصل کی, لیکن جو ایونٹ کی سب سے تگڑی ٹیم قرار دی جا رہی ہے لاہور قلندرز, ان کے خلاف وہ 18 رن سے میچ جیتنے میں کامیاب ہوئے. لیکن آج بھی جس انداز سے کوئٹہ گلیڈیٹرز کھیلے تھے شروع سے لے کے جب تک انہوں نے لاہور کے آؤٹ نہیں کیے تھے, کہیں نہ کہیں پھنسے ہوئے ہی دکھائی دیے. لیکن کیا کانفیڈنس لیول کچھ بوسٹ کرے گا, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ اب کوئٹہ گلیڈیٹرز اپنی پرائیڈ کے لیے کھیل رہے ہیں, کہ جو ان کا ماضی رہا ہے جس طرح وہ کھیلتے آئے اپنے پرائیڈ کے لیے کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں لاہور قلندرز, تو جو پچھلا میچ وہ اسلام آباد یونائٹڈ کے خلاف کھیلے تھے جب 20 رنز پر ان کے 5 آؤٹ ہو گئے تھے, اس کے بعد انہوں نے 153 بنوا دیے, پھر 86 پر 2 آؤٹ تھے اور ایسا لگتا تھا کہ وہ میچ جیت جائیں گے, لیکن اس کے بعد ایک کولیپس ہوا تھا اور 14 رنز کے درمیان میں ان کے 6 آؤٹ ہو گئے تھے. وہیں سے لاہور قلندرز کی بازی کچھ پلٹی تھی اور وہ پلٹی بھی یہاں بھی دکھائی دی, کیونکہ ایک مرتبہ پھر آج ان کا کولیپس ہوا اور ابتدا میں ان کی وکٹیں گرتی چلی گئی تھی اور پھر آخر میں جو ہے وہ بڑی اچھے انداز سے میچ کو گرپ کر لیا. عثمان شنوری کو نہیں کھلا رہے تھے, آج وہ کھیلے اور انہوں نے مین آف دی میچ کا ایوارڈ بھی حاصل کیا 3 for 32. لیکن خرم شہزاد, یہ وہ کھلاڑی ہیں انسنگ ہیرو ہیں کہ جن کو شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں, لیکن جس جگہ پہ انہوں نے گیندیں کی ہیں خرم شہزاد نے وہ لاجواب تھیں. اپنے 3 اوور میں صرف 12 رنز دے کر انہوں نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. نواز بہت اچھی گیندیں آج کر گئے جنہوں نے 2 قیمتی وکٹیں حاصل کی تھی. تو آج کچھ ٹیم بھی لگی تھی کوئٹہ گلیڈیٹرز, لیکن شاید یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے. شاید اب کہہ تو رہے ہیں کہ ایک آؤٹ سائیڈ چانس موجود ہے کہ اپنے دونوں میچ جیتیں, کچھ رن ریٹ کو بہتر کریں, لیکن معجزے سے کم نہیں ہوگا یہاں سے کوئٹہ گلیڈیٹرز کا پلے آف میں پہنچنا. دوسری جانب اب سے تھوڑی دیر کے بعد جو دوسرا میچ کھیلا جائے گا بڑا ہی تگڑا مقابلہ ہے, اس لیے کہ اب یہ دونوں ٹیموں کا گراف تھوڑا نیچے کی جانب گامزن ہے. ڈیفینڈنگ چیمپئن کراچی کنگز اور فارمر چیمپئن پشاور زلمی مد مقابل ہوں گے. کراچی کنگز اپنے لاسٹ 2 میچز اس وقت ہار چکے ہیں جب بابر اعظم نے 80+ کی اننگ کے لیے, اس کے باوجود ان کی ٹیم میچ لوز کری ہے. جو دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو پشاور زلمی کی ٹیم بھی جس طریقے کا سٹارٹ انہوں نے لیا تھا, اب اس طریقے کا سٹارٹ ان کا دکھائی نہیں دے رہا, وہ بھی کہیں نہ کہیں پھنسے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو پھر بات کریں گے ان میچز پہ. اس کے ساتھ ساتھ ICC ٹیسٹ کرکٹ چیمپئن شپ بہت بڑا ایونٹ, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, جس کا فائنل 18 تاریخ سے کھیلا جائے گا. مختلف ایشوز پہ ساری دنیا ڈسکس کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. کمپیریزن دونوں ٹیموں کی فاسٹ بالنگ کا بھی کیا جا رہا ہے کہ بہت تگڑی فاسٹ بالنگ ہے. اگر ہم انڈین بالنگ دیکھتے ہیں تو محمد شامی, امیش یادو, ایشان شرما, شردل ٹھاکر, آپ اندازہ کریں کہ انڈیا کا ٹیلنٹ کہاں جا چکا ہے کہ بھونیشور کمار کی جگہ نہیں بنی اس ٹیم میں. ہردک پانڈیا 20 میں بھی شامل نہیں ہے. ان کے سٹینڈرڈ کو آپ دیکھیں کہ کس جگہ پہ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ان کی ایک ٹیم سری لنکا میں جا کے مقابلہ کر رہی ہے. ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ ہمارا بیٹنگ آرڈر کیا ہوگا ورلڈ T20 میں. یہ سوچنے کا مقام ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے تھنک ٹینک کے لیے. ہم بالنگ کی بات کر رہے تھے, انڈیا کی فاسٹ بالنگ جو اس وقت دنیا کی بہترین بالنگ قرار دی جا رہی ہے. فاسٹ بالنگ ڈپارٹمنٹ میں بھی کام ہوا کرتے تھے, اب وہ ہم سے کہاں آگے جا چکے ہیں. تو دوسری جانب جیمیسن, ساؤتھی, بولٹ اور ویگنر, یہ بھی ایسے بالرز ہیں کہ جو اپنی دھاک بٹھا چکے ہیں. اس بالنگ لائن اپ کو بھی ذرا کمپیئر کریں گے آج اپنے پروگرام میں. ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں عمان کی نیشنل ٹیم کے رکن ہیں, زبردست قسم کے آل راؤنڈر ہیں. ورلڈ T20 میں بھی آپ انہیں ایکشن میں دیکھیں گے کیونکہ عمان کوالیفائی کر چکا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی تمام لیگز میں جا کے سفیان محمود صاحب حصہ لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سفیان, بہت بہت شکریہ آپ کا. ان کے ساتھ موجود ہیں السیہ ٹریڈرز کے CEO ہیں, خود بھی کرکٹ کھیلتے ہیں, کرکٹ اینالسٹ بھی ہیں, سید عبد الماجد شاہ صاحب. تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. اس جانب آ جاتے ہیں تو ایک اور شاہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں, کوئی اور نہیں, کرکٹ لور, کرکٹ آرگنائزر, کرکٹ کا درد رکھنے والے, ایک ایک چیز کو دیکھنے والے. کراچی کی کرکٹ کہاں جا رہی ہے, ایک دل سے جو درد رکھتے ہیں اور فین بھی زبردست قسم کے, سید ممتاز علی شاہ صاحب. تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب, آپ کی بھی آمد کا بہت بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ موجود ہیں کرکٹ اینالسٹ ہیں, کرکٹ خود بھی کھیلتے ہیں, کرکٹ کا زبردست لگاؤ ہے اور آپ انہیں سنتے رہتے ہیں ہمارے شو میں, سید محبوب عالم صاحب. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. شاہ صاحب آپ سے سٹارٹ لیتے ہیں.
آج کوئٹہ گلیڈیٹرز فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی. کراچی کے لوگ تھوڑے زیادہ خوش ہوتے ہیں, شاید وہ کراچی کی جیت, کراچی کا نام لگا ہوا ہے, اس کو تو انجوائے کرتے ہیں, لیکن اس میں کراچی کا فلیور دکھائی دیتا ہے اس ٹیم کے اندر. تو ایک خاص لگاؤ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم کے ساتھ آپ کا ہے یا نہیں ہے؟ بالکل, میرا ہر ٹیم کے ساتھ لگاؤ ہے. میں تو ہر کھلاڑی کو چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان کھیلے, اور کوئٹہ نے آج محنت کی ہے. اور ایک لمحے کے اوپر جب 18 رن دیے حسنین نے 17ویں اوور میں, تو لگا کہ ٹیم ہار جائے گی, لیکن آخری گیند پہ اس نے آؤٹ کر دیا. اس طرح کوئٹہ گلیڈیٹر جیت گئی. آج سرفراز میں اگر وہ تھوڑی سی ٹھنڈائی آ جائے, غصہ کم ہو جائے, تو کوئٹہ آگے جا سکتی ہے. معاوضہ آپ نے کہا تھا ابھی کہ معاوضہ ہو سکتا ہے معاوضہ ہو جائے اگر تھوڑا سا ٹھہراؤ آ جائے, غصہ کم ہو جائے. دیکھیے سرفراز کا غصہ تو آپ, چلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. جی شاہین شاہ افریدی, جی سرفراز کو غصہ کہاں پر آیا تھا؟ جب ایک شارٹ پچ ان کے سر پہ لگا تھا. ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ اگر کسی کو سر پہ گیند لگتی ہے تو بالر جاتا ہے اس کے پاس, جا کے پوچھتا ہے کہ بھئی تم ٹھیک ہو یا نہیں ہو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جب سرفراز کیپٹن تھے نا, تو سرفراز کا بیٹا ان کھلاڑیوں کی گود سے نہیں اترتا تھا. جی شاپنگ کرنے جاتے تھے نا, تو سارے بیگ یہ بابر اعظم اور سارے پکڑے ہوتے تھے. یہ میں نے ٹور پہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ وہ آپ کا فارمر کیپٹن ہے, اور آپ گیند مارنے کے بعد واپس چلے جاتے ہو, اور جانے کے بعد بھی کوئی جملہ کہتے ہو تو ظاہر ہے وہ پھر کوئی ریپلائی بھی کر دیتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں فرسٹریٹ کر رہے ہیں. نسیم بھائی, اس کو لانے والا سرفراز ہے شاہین کو. پاکستان کی ٹیم میں شاہین کو لے کے آئی سرفراز تھا. میں کہنا مقصد ہے, دیکھیں اچھا برا وقت سب کا آتا ہے, ریسپیکٹ نہیں کھونی چاہیے, ریسپیکٹ کرنی چاہیے اپنے سینئر کی, اپنے کیپٹن کی. آپ میں بتا رہا ہوں, آپ دیکھیں جس شخص نے آپ کو پاکستان کی ٹیم میں کھلایا وہ تو آپ کا محسن ہوا نا. بڑی بڑی دنیا نہیں کھیل پاتی پاکستان کی ٹیم میں, کھلاڑی بڑے بڑے نہیں کھیل پاتے. آپ تو حضرت علی کا قول ہے, جس کے ساتھ احسان کرو اس کے شر سے بچو. تو آج تو شاہین افریدی نے وہ کام کیا ہے گا جو شاید ہی کوئی کر جاتا. مجھے بڑا دکھ ہے اس بات کا, ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے دکھ نہیں ہے, مجھے دکھ ہے, لیکن میں آلون کھیل کے دوران کی بات کر رہا ہوں کہ جب وہ کھیلا تھوڑا سا کام ان کل ٹیم بھی ہار رہی ہے, ذرا ہوتا ہے. پھر تینوں فارمیٹ کا کیپٹن تھا, اب باہر بیٹھ کے دیکھتے ہیں, فرق تو پڑتا ہے. ممتاز بھائی بالر ہے, دوسرے کھلاڑی ہیں, تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے ان کو سمجھا لیں, وہ ایزی ہو جائیں. آپ گرم ہیں, وہ ایسی مس فیل کر چکا ہے, ایسی گندی بول کر چکا ہے, تو وہ تھوڑا سا ٹینشن میں آ جاتا ہے. تھوڑا سا نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ چلیں آپ کا پیغام پہنچاتے ہیں یہاں پہ. ہمارے اسٹوڈیو میں بھی اس سے پیغام چلا جائے گا, کیونکہ ہمارے دوست ہیں نا, وہ سرفراز پہنچا دیں گے. ہمارے سارے ہی دوست ہیں, سب سے پیارے. لیکن محبوب بھائی ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں ایک ریسپیکٹ تو آپ کے فارمر کیپٹن کی ہوتی ہے, اور ان بہت سارے پلیئرز کو گروم کرنے میں سرفراز کا بہت بڑا رول ہے. اگر سر پہ گیند لگی تھی مثال کے طور پہ, تو جا کے پتا تو کرتے ہیں نا. دیکھیں یہی سرفراز تھے کہ جب تینوں فارمیٹ کے کیپٹن تھے, تو یہ جب آؤٹ کیا کرتے تھے یا کوئی چیز, تو سرفراز کو پکڑ لیا کرتے تھے جا کے. آج آپ چل کے وہاں دور چلے جاتے ہیں. کہنے کا مقصد ہے بھولنا نہیں چاہیے اپنی سچائی کو. نسیم بھائی, جس طریقے سے جو شاہین افریدی نے جو بیہیویئر کیا, اخلاقی طور پہ یہ بہت ہی ان کا گندا رویہ تھا. ان کو اس طریقے سے بیہیویئر نہیں کرنا چاہیے تھا. پر اگر آپ کرکٹ کی بات کریں تو کرکٹ میں ایز اے بولر آپ جو ہے نا ایگریشن دکھاتے ہیں. آپ نے ایک بیٹسمین کو, یہ نہیں ہے کہ وہ میرا کپتان ہے تو میں اس کو باؤنسر نہیں کروں گا, کیونکہ کرکٹ میں جب آپ پلینگ 11 میں آگے سب ایکول ہیں, پر اخلاقی طور کے اوپر ان کا اخلاقی جواز نہیں بنتا تھا کہ جس طریقے سے, چلو اگر سرفراز نے ایگریشن دکھا بھی دی ہو جاتا ہے, تو ان کو آگے سے اس طریقے سے ریپلائی نہیں دینا چاہیے تھا, کیونکہ وہ ان کے کپتان رہے اتنا ٹائم ان کے ساتھ. ان کی مطلب ہے کہ لرننگ پروسیس میں جب وہ تھے, ان کو بیک اپ کیا, سپورٹ کیا, آج وہ اس مقام پہ آئے. تو لازمی بات ہے اپنے استادوں کے جو احترام کرتا ہے تو وہی بندہ بعد میں کوئی مقام حاصل کرتا ہے. یہ گیم ہے, یہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہے گا. یہ آپ ماشاءاللہ سے اتنا اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں, ابھی آپ کے پاؤں میں تھوڑا سا فریکچر آ جائے, اللہ کو پتہ نہیں کیا بات ناپسند آ جائے, آپ کا پورا کیریئر ختم ہو جائے. بڑے بڑے بولر تھے, ایک انجری کی وجہ سے ان کے کیریئر ختم ہو گیا ہے. اخلاقیات کو نسیم بھائی کسی بھی طریقے سے اخلاقیات کو آپ کو نہیں گرانا چاہیے. آپ کے کیپٹن ہیں, آپ کو رسپیکٹ دینی چاہیے. ایز اے پلیئر آپ رسپیکٹ دیں,
اور مطلب ہے کہ واقعی جو ہے تاکہ آپ خود کو بھی تو ایک اچھا ہیومن بینگ شو کریں نا سفیان صاحب. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں شارٹ پچ ہوگی, سرفراز کو 1 نہیں 3 ہوں گی, کہ آپ پروفیشنل کرکٹر ہیں, وہ پروفیشنل کرکٹ کھیلنے آئے ہوئے ہو. یہاں پر کوئی بچوں کی ٹیم تو کھیل نہیں رہی ہے کہ بھیا گھٹنے سے اوپر گیند نہیں کرنی ہے, یہاں تو پوری گیندیں ہوں گی. لیکن کہنے کا مقصد ہے ایٹیٹیوڈ وائز کہ اگر مثال کے طور پہ چلے سرفراز کو اس لمحے میں لگا ہوگا, آپ کیسے کیپٹن کیا ہوا, خیریت ہے, یہ وہ چلے جاتے ہیں. حفیظ نے بہت اچھے انداز سے ان کو ہینڈل کیا تھا اس وقت, سرفراز کو ایک ایکسپیرینس نظر آیا تھا. تو ابھی اتنے ینگ ہیں, ابھی سے ذرا ایٹیٹیوڈ کو کنٹرول کر لے تو بہتر ہے, ورنہ رن تو آج بھی دیکھیں آپ ان کے 33-35 رن ہوتے ہیں, آج کچھ 25 رن دیے انہوں نے. نسیم بھائی میرے خیال میں انہوں نے بہت اچھی بات بولی ہے کہ ایگریشن اپنی جگہ ہے, اور ٹیم جو اسپورٹس میں اسپرٹ ہوتی ہے وہ اپنی جگہ ہوتی ہے. آپ ایگریسو ہو, اٹس اے گڈ تھنگ بولر فاسٹ بولر کے لیے کہ وہ جتنا ایگریسو ہو اچھی بات ہے, لیکن ایک لائن ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کراس نہیں کر سکتے. جیسے آپ نے بولا کہ ان کو اگر بال لگی تھی وہ جا کے ان سے مطلب جیسے مل لیتے, جیسے بھائی اب گورا کرکٹر ہوتا ہے نا سب پہنچ جاتے ہیں. جی ہم تو اتنے مروب ہیں. میرا اگلا پوائنٹ یہ تھا, گورا کرکٹر ہوتا تو ساری ٹیم پہنچی ہوئی ہوتی جی. تو اور اوبیسلی جیسے سرفراز نے ان کو پاس میں سپورٹ کیا ہے, وہ کہ اپنی کیپٹنسی میں شاہین شاہ افریدی اتنے کھڑے کر دیے, وہ ٹیم جو ہے تو ایک ریسپیکٹ نام کی بھی چیز ہوتی ہے. آپ نو ڈاؤٹ آپ اچھی پرفارمنس کر رہے ہو, آپ پاکستان کے لیے اچھا کر رہے ہو, اور آپ ابھی ٹاپ پہ ہو. میں کہتا ہوں شاہین شاہ افریدی اچھا کر رہے ہیں, تو وہ آپ اپنا جو اسٹرگل ڈیز ہیں وہ نہیں بولنے چاہیے. اس ٹائم پہ سرفراز نے آپ کو کافی بیک کیا, وہ کیپٹن تھے. تو ایگریشن اپنی جگہ ہے اور اسپورٹس مین اسپرٹ اپنی جگہ ہوتی ہے. اور یہی چیز اگر آپ کسی انٹرنیشنل ایونٹ میں کر دو, T20 میں کر دو, کیا امیج جائے گا پاکستان ٹیم کا دوسری ٹیموں کے اوپر. بالکل, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ماجد بھائی ابھی ہم جن نیوزی لینڈ کے فاسٹ بولرز کی لائن اپ بتا رہے ہیں, ایک ہم انڈیا کے فاسٹ بولرز بتا رہے ہیں جو دنیا میں اس وقت بہترین ہو گئے. ہم وسیم, وقار, شعیب اختر, ایک لائن ہماری ہوا کرتی تھی, آصف عامر, یہ جو ایک ہم نے ردم دیکھا ہے اس وقت ہم نہیں دیکھتے تھے. یعنی ایون میں نے ایک جگہ پڑھا تھا, عمران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ تھا جب وہ کرکٹ کھیل رہے تھے کہ کپل دیو اگر پاکستان میں ہوتے تو فرسٹ کلاس کرکٹ بھی نہیں کھیلتے. یعنی وہ چلے انہیں چیلنج کرنے کے لیے کہہ دیا, لیکن ایک بات اتنی بڑی کہہ دی تھی کہ انڈیا کے بالرز ہی نہیں آتے تھے. آج ہمارے پاس اس طریقے کے بالر نہیں آ رہے, تو اب شاہین شاہ افریدی اندھوں میں کانا راجا, ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اب وہ تو ظاہر ہے, پھر اب تو چیمپئن وہی ہے, کیا کریں, بھلے وہ 40 رن دیں 35 رن دیں, لیکن ایٹیٹیوڈ بہتر کرنا چاہیے. یہ اچھا انسان ہونا بہت ضروری ہے. نہیں یہ تو آج کا جو واقعہ ہوا اس پہ تو جنہوں نے دیکھا ہے سب کو دکھ ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ معذرت کر لی ہوگی انہوں نے, ایسی بات نہیں ہے. اور انشاءاللہ یہ چیزیں تو آپ کو پتہ, یہ تو اپنے اندر امپروومنٹ اور یہ چیزیں بولروں کو لانی چاہیے. پاکستان کی بولنگ جس طریقے سے جو ہے نا اس PSL میں دکھائی دی, فاسٹ بولر حسنین کو دیکھ لو, یہ 2-3 اور فاسٹ بولر جو نئے آئے ہوئے, صدق خرم شہزاد اچھی کر رہے ہیں, وہ چیزیں نہیں دکھ رہی ہے جو انڈین بولنگ کے ساتھ اب آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. وہ جو 90s کا دور تھا, پھر 2000 کے بعد 2010 تک عمر گل, یہ محمد عامر شروع میں جو آئے تھے, محمد آصف, بہت اچھے فاسٹ بولر پاکستان نے دیے انٹرنیشنل کرکٹ کو. لیکن اب جو صورتحال ہے بہت دیکھ کے دکھ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. خیر یہ میں نے ویسے ہی بات کی تھی اس لیے کہ اچھا ہیومن بینگ ہونا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ اچھے پلیئرز ہیں. ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے کا انہوں نے آج رویہ اختیار کیا ہے, آفریدی کی وکٹ لینے کے اوپر آپ سیلیبریشن نہیں کرتے ہیں. بابر اعظم کے ساتھ آپ کا جو ہے کیا نام ہے الگ کیا نام ہے نہیں, بابر اعظم کے ساتھ جو ہے آپ کا جو ہے الگ ایٹیٹیوڈ ہے, اور محمد عامر کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ آپ کا الگ ایٹیٹیوڈ ہے. پہلے ہمارے کو سننے میں آتا تھا کہ پاکستان ٹیم میں گروپ بندی ہے, ویری گڈ, سننے میں آتا تھا خالی, اب دکھنے میں آ رہا ہے سامنے. اب یہ لوگ جو ہے میدان میں دکھا رہے ہیں ویری گڈ کہ ہمارے کو جو ہے کیا نام ہے ہماری گروپ بندی ہے. تو اس طریقے کا جو ہے کیا نام ہے بیہیویئر بالکل نہیں ہونا چاہیے. ایز اے اسپورٹس مین کھیلیں. ایک کرکٹر ہے, اس نے 12 سال کرکٹ کھیلی ہوئی ہے, آپ اس کو وہ رسپیکٹ دیں جو وہ ڈیزرو کرتا ہے. 13-14 سال کرکٹ کھیلی ہوئی ہے سرفراز. ویری گڈ پوائنٹ محبوب بھائی, بہت زبردست پوائنٹ یہاں پر تھا. مقصد میں ذرا جاننا چاہتا تھا, ہمیں تو کہہ دیتے ہیں آپ سرفراز کے دوست ہیں, بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم پاکستان کے دوست ہیں. دیکھیں آپ سب اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کی کرکٹ مارجن سے نمبر 1 تھی. ہم یہ بات آپ کو کہتے ہیں آج کیوں ہم نمبر 1 نہیں ہیں, آج کیوں ٹیم کی بکھری ہوئی دکھائی دے رہی ہے. یہی ٹیم جو بھی آتا تھا وہ سیٹ ہو جاتا تھا. میں سرفراز کی کیپٹنشپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس سسٹم کی بات کر رہا ہوں کہ جو سسٹم اپنی کرکٹ کو سپورٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا, شاید اب اس طرح سپورٹ نہیں ہو رہی ہے. محبوب بھائی, ماجد بھائی,
مجید بھائی اور یہ سفیان نے جو بات کہی کہ ہمارا ٹیلنٹ چونکہ کم ہو رہا ہے تو اب وہ سارے ذرا تھوڑے سے خلیفہ بن گئے معذرت کے ساتھ، اس کو ذرا ایٹیٹیوڈ کو سنبھالیں. ایک بریک لے رہا ہوں. بریک کے پہ جانے سے پہلے جو اب سے دوسرا میچ کھیلا جائے گا، پشاور زلمی نے کراچی کنگز کے خلاف ٹاس جیتنے کے بعد فیلڈنگ کا فیصلہ کیا. بریک سے واپس آتے ہیں تو اس پر بھی بات کریں گے، کچھ حفیظ اور فخر پہ بھی بات کریں گے، کیوں نہیں یہ پرفارم کر پا رہے ہیں. بریک کے بعد سرف ایکسل، میف مارکیٹنگ، راجے سٹی، السیہ ٹریڈرز پریزنٹس آل آؤٹ جیتے گا پاکستان. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ایونٹ میں دوسری فتح. آج کچھ شاندار کھیل بھی پیش کیا کوئٹہ گلیڈیٹرز فارمر چیمپئن نے، اور لاہور قلندرز جو سب سے تگڑی ٹیم قرار دی جا رہی ہے پی ایس ایل کی، ان کے خلاف 18 رن سے فتح حاصل کی. اب سے تھوڑی دیر کے بعد آج چونکہ ڈبل ہیڈر ہے، پشاور زلمی اور کراچی کنگز کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی. بہت ہی امپورٹنٹ میچ ہے، یہ بھی بات کرتے ہیں. کچھ بات کریں گے آئی سی سی اسٹیٹس کرکٹ چیمپئن شپ پہ، لیکن ہیوسٹن امریکہ سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں شو کی جان دا 1 2 3 فارمر فرسٹ کلاس کرکٹر ساجد خان صاحب. السلام علیکم ساجد بھائی. السلام نسیم بھائی، آپ کو موجود پینل کو بہت بہت سلام. ساجد بھائی بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے، کچھ گرما گرمی زیادہ دکھائی دے رہی ہے، ایکسائٹمنٹ ہونی چاہیے، ایگریشن ہونی چاہیے، شارٹ پچ گیندیں ہونی چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن ریسپیکٹ کا کھانا بھی ذہن میں ضرور ہونا چاہیے. اگر سرفراز فارمر کیپٹن ہے اور ان بہت سارے کرکٹرز کو سپورٹ کر چکے، تو آج اگر وہ ٹیم کا حصہ ضرور ہیں، 11 رکنی ٹیم میں شامل نہیں ہے، کچھ پرفارمنس بھی اچھی نہیں رہی گلیڈیٹرز کی، پریشان ہوتا ہے آدمی، جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ان کی ریسپیکٹ ضرور ہونی چاہیے، ان جونیئرز کو رکھنی ضرور چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ 101% رکھنا چاہیے. وہ جونیئر جن کو سرفراز نے کرکٹ کھلائے 2019 ورلڈ کپ ODI جس طرح کھلایا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر لڑ کے کھلایا، وہ آپ کو ڈراپ کر کے کھلایا. شاہین شاہ آفریدی کو تھوڑا احساس کرنا چاہیے، کرے گین، اور اس کرکٹر کے ساتھ کر رہا ہے جس نے ان کو اس مقام پہ پہنچایا. بڑے افسوس سے کہنا پڑے گا، کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں. اپنے ورلڈ کلاس کرکٹر جس نے پاکستان کے لیے 2 ورلڈ ٹائٹل لے کے آیا، اور پاکستان کی بڑی ریسپیکٹفل کپتان ہے، کبھی بھی کسی کھلاڑی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا. ٹیم مین ہے، کپتان ہے. مگر دکھ سے کہنا پڑے گا جو لوگ لابی بناتے ہیں، یہ پورے گیم ہوتا ہے. ہم نے جو کرکٹ کھیلی ہے، کوچنگ کی ہے، یہ لڑایا جاتا ہے، کروایا جاتا ہے. اس طرح کی حرکتوں سے ہمارا دنیا میں جو سوشل میڈیا پہ آج مذاق اڑ رہا ہے. ساجد بھائی کیا گروپنگ ہے ٹیم میں؟ آپ جو بات کہہ رہے ہیں کرایا جاتا ہے، یہ ماحول بنایا جاتا ہے، تو کیا گروپنگ ہے کیا ٹیم میں؟ گروپنگ تو دیکھیں، پاکستان کرکٹ میں ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. جو میرٹ پہ لوگ ہوتے ہیں اس کو کرٹیسائز کر جاتا ہے. آپ کے ربرٹ اسٹیمپ، محمد وسیم کی بات کریں، اس نے بہت جلدی ٹیم اناؤنس کر دی. سی او صاحب محمد عامر کے پاس چلے آتے ہیں جس نے ورلڈ ICC چیمپئنز ٹرافی جتائی، پاکستان کرکٹ ٹیم کو ورلڈ رینکنگ میں لے کے آیا. اس کو کہتے ہیں اب آپ ریزائن کریں. اب یہ کیا ہو رہا ہے آپ کو نہیں پتا، آپ تو مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں. آپ جیسا جنرل صحافی ہمارے ملک کا فخر پاکستان ہے. مگر بات یہ ہوتی ہے، دکھ سے کہنا پڑتا ہے، درد سے کہنا پڑتا ہے، گراؤنڈ ریئلٹی جو بتاتی ہے، حق کو سچ بولنا چاہیے. یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے. حفیظ بھی تو کھیلنے تھے، حفیظ فوراً آئے نا گراؤنڈ میں. تو یہ تمام، اور حالانکہ ساجد بھائی آپ کو یاد ہوگا ریسنٹ پاسٹ میں ایک ٹویٹ کیا تھا حفیظ نے، جس پہ سرفراز نے رپلائی کیا تھا، اور تو پھر عامر بھی بیچ میں آ گئے تھے. عامر نے کہا تھا کہ کپتان چھوڑو، ان دھیان نہ دو. تو سرفراز اور حفیظ کی تو حالانکہ ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تھوڑی سی انبن ہم نے آنکھوں سے دیکھی ہے، لیکن حفیظ کیونکہ ایک ریسپیکٹ کو سمجھتے ہیں، ایک فارمر کیپٹن ہے، ایکسپیرینس ہے، انہوں نے آ کے جس طرح ہینڈل کیا تھا تو نظر آیا تھا کہ ہاں یار اس آدمی کی ایک ریسپیکٹ ہے، وہ ریسپیکٹ تو دو کم از کم. دیکھیں آپ نے بہت پیاری بات کی. 2014 میں یہ حفیظ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، اور سارے کھلاڑی شاہد آفریدی کے ساتھ جا کے مل جاتے تھے، حفیظ کو تنہا چھوڑتے تھے. اس کے بعد حفیظ نے آ کے پاکستان کی کپتانی سے ریزائن کیا. تو یہ واضح طور پر پاکستان کی ہسٹری کا کلچر کا نتیجہ ہے. میرا موقع بھی یہ ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور سرفراز احمد جس طرح اس کی اکیلے کی کارکردگی نہیں ہے، مگر اس کی جو ٹیم ہے کوئٹہ کو ہائی جیک کر دیا. ربرٹ اسٹیمپ جیسے لوگ اور جیسے نااہل لوگ پاکستان سپر لیگ میں اگر کریں گے، ندیم عمر صاحب کو اسٹینڈ لینا پڑے گا، ڈیسیجن گڈ پینا پڑے گا، اور ان ہائی جوگر سے بچنا پڑے گا. میرے بڑے دکھ سے کہنا پڑے، آج بھی تو کوئٹہ کھیلی ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ کارکردگی دکھائی ہے نا پاکستان سپر لیگ میں، اور یہی کوئٹہ کی کارکردگی تھی. اور کوئٹہ کی کارکردگی سرفراز کی بات کروں کہ اعظم کی بات کروں، ٹیم گیم ہوتا ہے، اکیلے سرفراز کرنے کے، مگر مینجمنٹ ایک سوال یہ نشان ہے. عمر گل کی بات کروں کہ پاکستان کے ورلڈ کلاس بالر ضرور گزرے ہوں گے،
मगर कोचिंग एक आर्ट होता है। अगर आप देखें एनालिस्ट हो, कैमरामैन, एक बंदा 2 जॉब कैसे कर सकता है मेरे भाई? मुझे ये बताओ। एक जो उनका बंदा है वो एक कैमरामैन। साजिद भाई खैर अभी टीम मैनेजमेंट पे जरा, अभी तो इवेंट चल रहा है, जरा आगे भी बात कर लेंगे। बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है, इसको आगे भी डिस्कस कर लेंगे। माजिद भाई ये जो ग्रुपिंग की अभी बात हुई थी, ये महसूस होती है टीम के अंदर अगर हम उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे, पैचेस में दिखाई दे रहे हैं? नसीम भाई ये तो बिल्कुल ही दिखाई दे रही है कि ग्रुपिंग है, और 2 तरह की ग्रुपिंग है जो इस टाइम पाकिस्तान टीम में चल रही है, पठान ग्रुप और पंजाबी ग्रुप। बाकियों की तो जगह मुझे नहीं दिखाई दे रही है। नहीं, ये वैसे बात माजिद भाई ने की है, मैंने और लोगों से सुनी है, लेकिन ये पाकिस्तान की टीम है माजिद भाई, होना नहीं चाहिए ये। नहीं, होना तो नहीं चाहिए, बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी बदकिस्मती से है पाकिस्तान की टीम में दिख रही है। परफॉर्मेंस से आप अंदाज़ा लगा लो, जो अच्छे बैट्समैन और बॉलर उनकी टीम में पीछे जो है ना सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं, अच्छे टैलेंटेड, आगे मौके नहीं मिल रहे हैं, सब चीज़ें हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट में। सुफियान, आप तो खैर क्रिकेट में बहुत इन हो, अंदर सिस्टम का हिस्सा हो, है ग्रुपिंग महसूस होती है क्योंकि आप तो एक नेशनल टीम के डगआउट को शेयर करते हो? जी देखें, जैसे आज इंसिडेंट हुआ, इन चीज़ों से ऐसा फील तो होता है कि ग्रुपिंग है। और जैसे आपने बोला आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो, तो इसमें कोई पठान और कोई पंजाबी और कोई, हाँ, ये पाकिस्तान जिंदाबाद, एक ही चीज़ होनी चाहिए बस। अगर ग्रुपिंग मतलब जैसे नज़र आ रहा है, ग्रुपिंग अगर है, हम लोग देख रहे हैं जैसे, तो पाकिस्तान को कभी पाकिस्तान के लिए फिर जो है ना वो विक्ट्रीज कोचेस जो अलग-अलग बैठे होते हैं, सुफियान मिसबा उधर बैठे हुए, यूनुस उधर बैठे हुए, तो मेरे ख्याल में कोचेस और मैनेजमेंट का ज्यादा काम है कि सारे प्लेयर्स को एक करें, हाँ। इकट्ठा करें और मेक श्योर करें कि प्लेयर्स सारे जो है ना ग्राउंड में एक हो, पाकिस्तान के लिए खेलें, ना कि वो अपने ग्रुप्स के लिए खेलें। तो फिर ही पाकिस्तान की जो रैंकिंग्स हैं और पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है हम जो देख रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में कंपेयर टू प्रीवियस टाइम जो आप बता रहे हैं कि वसीम अकरम के दौर पे और उन क्या बॉलर्स हुआ करते थे, आज आप इंडिया के बॉलर्स देखें, रिजल्ट्स आपके सामने ऐसे आ रहे हैं, तो वो वजह मेरे ख्याल में सबसे बड़ा रीजन यही है कि सारे प्लेयर्स मिलके नहीं खेल रहे। जहाँ, क्योंकि ये एक टीम गेम है, जहाँ आप मिलके नहीं खेलोगे, जहाँ आप इन चक्रों में पॉलिटिक्स में और ग्रुपिंग में पड़ जाओगे, तो आप कभी भी एज ए टीम रिजल्ट हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इसमें मेरे ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा ऑफिशियल्स का बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने बनी बनाई चीजों को तोड़ फोड़ के रख दिया। हो सकता है आप इंडिविजुअल स्कोर्स और रिकॉर्ड्स हासिल कर लें, लेकिन आप टीम के लिए एज ए होल जो है ना आप टीम को आगे लेके नहीं चल पाएंगे अगर इस तरह की चीजें चलें सिस्टम में। अब हमारे 2 मेन बॉलर होते हैं, मैं हसनैन की बात कर लेता हूँ, मैं बात करता हूँ हारिस रऊफ की, चले मैं शहनशाह अफरीदी को साइड में कर देता हूँ, मैं हसन अली को साइड में कर देता हूँ। ये तो हमारे मेन बॉलर्स हैं यार, कोई 37 रन देता है, कोई 40 रन देता है, कोई 45 रन देता है, मार खाते हैं तो पता ही नहीं होता कितनी मार। वो खुर्रम शहजाद लड़का बहुत अच्छी जगह पे गेंद करके चला गया, हसनैन की जगह देखें तो, या अगर हारिस रऊफ की बात कर लूं तो वो दूसरा लड़का जो था वो ज्यादा दानियाल ज्यादा बेहतर गेंदें कर रहा था। नसीम भाई देखें, अगर आप अभी तक जब से क्रिकेट दुबई में शिफ्ट हुई है PSL, तो आप एक चीज नोट करें कि जो भी बॉलर वेरिएशन से गेंद कर रहा है वो अपने आप को बचा रहा है, क्योंकि गेंद फंस के आ रहा है, थोड़ा वेरिएशन के साथ कट रहे हैं, स्लो तेज बाउंसर, वो बॉलर जो है विकेट्स भी ले रहा है और वो बॉलर अपने आप को बचा भी रहा है। अगर आप बात करें हारिस रऊफ की और हसनैन की, दोनों आ रहे हैं तेज तेज गेंद कर रहे हैं, और जहां ये तेज तेज गेंद कर रहे हैं वो बैट के ऊपर जो है गेंद आता है और इजिली वो रन कंसीड कर रहे हैं। अगर आज भी आप देखें, एक चीज मैं बताना चाहूं कि देखें, हमने शिनवारी को, उस्मान शिनवारी को हमने कराची में खिलाया, इधर की बेल्टर विकेटों के ऊपर उसने खेला, यहाँ पे उसने बहुत ज्यादा रन्स कंसीड किए। हालांकि जिस तरीके का वो बॉलर है वो क्या नाम है, थोड़ा कटर टाइप की भी गेंद करता है और एंगल से बॉलिंग करता है। तो आज अगर आप देखें, आप ये सोचेंगे उसको, जब जेम्स फॉकनर जैसा बॉलर इधर 3-3 विकेटें ले रहा है, तो आप मैनेजमेंट कहा है कि यानी कि उस्मान शिनवारी को खिलाया ही नहीं। और आज अगर देखें कोयटा की जीत में सबसे अहम किरदार ही उसका उस्मान शिनवारी का, कि कम से कम आपको इतना तो पता होना चाहिए कि पिचेस क्या है। देखिए ना, हफीज को आउट करके दे दिया, आपके सुहेल अख्तर को आउट करके दिया। वैसे मुमताज भाई, ये हफीज को क्या हो गया है, फखर जमान को क्या हो गया, ये कितने फिक्र की बात है? ये इसलिए फिक्र की बात है कि ये अपने ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे। ये किस पे तवज्जो दे रहे हैं? अपने आप पे नहीं दे रहे हैं तवज्जो। ये अगर अपने आप पे तवज्जो दे रहे होते ना तो ये प्रोग्रेस नहीं होती इनकी।
ये ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए, तो अपने ओवर शाह कॉन्फिडेंस साहब मतलब अभी मजे ले रहे हैं, हाँ, कि बस हिटे लग रही हैं, लेते रहो, भाई ये खेलो खेलो T20 सर पर आ गए, इनके मजे खत्म होके नहीं दे रहे। ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होंगे, वो प्रैक्टिस भी कम कर रहे होंगे, नहीं समझे आप। और खलीफा बन जाते हैं जब ज्यादा रन बन जाए या वो जाए, तो खलीफा गिरी बहुत है पाकिस्तान की टीम के अंदर। खलीफा ग्रुप्स हैं, पंजाबी पठान ग्रुप्स नहीं है, खलीफा ग्रुप्स हैं। यार ये साजिद भाई क्या ग्रुप की बात हो रही है, ये कह रहे हैं खलीफा ग्रुप है, वो कह रहे हैं 2 ग्रुप हैं, क्या कहेंगे आप? प्यारी बात की हमारे पैनल ने, और मुमताज भाई जो बात कर रहे हैं खलीफा ग्रुप, तो हम इस तरह कहेंगे ये अना का मसला, क्रिकेट के साथ खिलाड़ खेला जा रहा है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, पाकिस्तान सुपर लीग एक वर्ल्ड ब्रांड बन गया था, उसके साथ खेला गया है, खिलाड़ियों के साथ खेला जा रहा है, खिलाड़ियों के कैरियर के साथ खेला जा रहा है, लाइकिंग डिसलाइकिंग चला जा रही है। मौजूदा मैनेजर लाहौर के मैनेजर है मंसूर राना साहब, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 2 साल 3 साल से कंटिन्यू मैनेजर हैं, और पाकिस्तान हम लैग कर रहे हैं। पाकिस्तान की मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कोच यकीनी तौर पर पार्ट होता है। आपने यकीनी तौर पर टीम के साथ जो खिलाड़ी खेला है, मिसबा की बात करूं, वकार की बात करूं, इनकी हिस्ट्री उठा के देखने ने खिलाड़ियों के कैरियर के साथ खेला है। मौका सिर्फ इतना है, शाहिनशाह आफरीदी को थोड़ी रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो रिस्पेक्ट करना भूल गए, अपना वक्त भूल गए। यकीनी तौर पर वापस आ जाए शाहिनशाह आफरीदी की बात की जाए। चलिए शाहिनशाह आफरीदी और सरफराज की बात साजिद भाई थोड़ी सी कम करते हैं, प्रोग्राम खत्म होने का टाइम हो रहा है। थोड़ी जरा हम एक कंपैरिजन कर रहे थे, आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल होने जा रहा है। ईशान शर्मा, मोहम्मद शामी, उमेश यादव और शरदल ठाकुर, ऐसी फास्ट बॉलिंग इधर है, यानी भुवनेश्वर कुमार की जगह नहीं बन रही है। हार्दिक पांड्या 20 में भी नहीं है ये दोनों, आप अंदाजा करें अब उनकी बॉलिंग कहां जा चुकी है। दूसरी जानिब वैगनार दिखाई दे रहे हैं, साउथी दिखाई दे रहे हैं, बोल्ट दिखाई दे रहे हैं, जैमिसन दिखाई दे रहे हैं। कौन सी फास्ट बॉलिंग ज्यादा तगड़ी लग रही है? देखिए नसीम भाई, ये एक वाइड टेस्ट मैच खेला जाएगा। वाइड टेस्ट मैच जो यकीनी तौर पर दोनों टीमों के आपने बॉलिंग का मुजाहरा किया, दोनों टीमें यकीनी तौर पर वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर हैं, मगर न्यूजीलैंड यकीनी तौर पर ये वर्ल्ड टेस्ट मैच जो है जीत जाएगा। उसकी बॉलिंग, कप्तानी और टीम बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर इंडिया जो, हम तो 7वें नंबर हैं बॉलिंग में, जो हमारे पास फास्ट बॉलर है आज के मॉडर्न दौर में 7वें नंबर हमारा बॉलिंग वो आते हैं जो फास्ट बॉलर है। कहाँ वर्ल्ड क्लास बॉलर हमारे मुल्क में होते थे, इमरान की बात करूं, क्या वसीम अकरम की बात करूं, वकार की बात करूं, क्या सरफराज, शोएब अख्तर, ये इतने वर्ल्ड क्लास बॉलर होते हैं। आज हम दुनिया के क्रिकेट में 7वें नंबर हैं बॉलर हमारे पास। हम अफगानिस्तान से भी पीछे चले गए, हमारे पास फास्ट बॉलर ही नहीं है। जिस तरह ये लोग होंगे तो मेरा मौका कड़वा जरूर है, मगर हक और सच की बात है भाई। बॉलर प्रोड्यूस करें, ग्राउंड रेडी पे लाएं, खिलाड़ी को मोटिवेट करें। बिल्कुल सही बात है। सुफियान, ये दोनों फास्ट बॉलर्स आपके सामने रखे, इस लाइनअप को इंग्लैंड की कंडीशन में किसको जरा थोड़ी कुछ एज हासिल होगी? नसीम भाई, न्यूजीलैंड ने जैसे भी इंग्लैंड से सीरीज जीती है, तो जैसे मैंने कल भी कहा था उनका कॉन्फिडेंस हाई है। मैं अगर आप स्कोर कार्ड भी देखें तो उनके फास्ट बॉलर्स सब ने कंट्रीब्यूट किया विकेट्स लेने में। जहाँ तक इंडिया की बात है, कल भी ये बात हो रही थी कि इंडिया की टीम अगर आप देखें, इंग्लैंड या अगर न्यूजीलैंड और जब ओवरसीज जाती है तो उनको 1 या 2 सीरीज लग जाती है सेट होने में। तो आई एम श्योर उनकी बॉलर्स को एक्सपीरियंस है। जैमिसन की वजह से, वैगनर की वजह से पेस आ गया है, जरा ज्यादा तेज हैं ये। बोल्ट और साउथी जरा जगह पे करते हैं, लेकिन ये 2 पेस है, इसका रोल क्या होगा माजिद भाई? नसीम भाई, बिल्कुल ये न्यूजीलैंड की फास्ट बॉलिंग को एज हासिल है उस कंडीशन में, और जिस तरह की केन विलियमसन की कप्तानी है, तो इंशाल्लाह ये इंडिया की टीम ये मैच हार जाएगी, ये जो फाइनल मैच होने जा रहा है। क्योंकि अब मुझे सिर्फ नाम बताइएगा, मैंने बॉलर्स बता दिए। महबूब भाई, किसकी बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग अच्छी है? डेफिनेटली अगर देखा जाए ऑन द पेपर और जिस तरीके के ट्रैक बन रहे हैं, सीमिंग विकेटें हैं, तो न्यूजीलैंड को एज हासिल होगा। आप इंडिया के साथ क्यों हैं? मैं इंडिया के साथ क्यों? मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को कितनी बुरी तरीके से हराया, इंग्लैंड को हराया। इंडिया की फास्ट बॉलिंग भी स्ट्रांग है, न्यूजीलैंड का मुकाबला करेगी। हार जीत तो बात का मरहला है, लेकिन मुकाबला सख्त होगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत सख्त मुकाबला होगा। हम यही उम्मीद करते हैं कि आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल सख्त होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच शाह साहब। महबूब भाई बहुत शुक्रिया, शाह साहब, सुफियान साहब बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपसे थोड़ी देर के बाद, बल्कि अब शुरू होने वाला है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स। पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग का फैसला किया। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल तगड़ा होगा, और डिसिप्लिन के मामले पे कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जरूर सोचना होगा।
کہ رسپیکٹ کس طرح کرنی چاہیے, کس کی کس طرح ایک ساکھ کو مینٹین بھی کیا جا سکتا ہے. نسیم راجپوت اپنی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ چاہتا ہے اجازت. کل مقابلہ کوئٹہ گلیڈیٹرز ملتان سلطان کا ہوگا. رات کو 10 بجے آپ سے پھر ملیں گے. ٹل دین اللہ نگہبان.